الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہی سنی باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی دو آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے قریب ہونے اور اپنے خصوصی انعام کا تذکرہ کیا ہے. ہم علاج اور دواؤں کے بارے میں کبھی ایڈورٹائز پڑھتے رہتے ہیں کہ 100 بیماریوں کی ایک ہی دوا، 100 مرض کا ایک ہی علاج. ویسے دنیا کی تمام آفات، تمام بلا مصیبتیں، حالات، پریشانیاں، سب کا بہترین علاج، بہترین وظیفہ، بہترین عمل، سب سے اچھا عمل جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے. جیسے آدمی اعمال کرتے کرتے تقوی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور تقوی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف قسم کے انعامات کا تذکرہ کیا. کہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی کرنے لگے، تقوی اختیار کر لیا تو اللہ فرقان نصیب فرمائیں گے، یعنی حق اور باطل، صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کرنے کی اللہ صلاحیت نصیب فرما دیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ فرقان کے معنی اللہ تبارک و تعالی صحیح عقل سالم نصیب فرمائے. کتنا بڑا انعام ہے. جو انعام قرآن میں تقوی پر ارشاد فرمایا، وہی انعام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں توبہ اور استغفار پر فرمایا. پتہ یہ چلا تقوی کا شارٹ کٹ، تقوی متقی بننے کا توبہ اور استغفار ہے.
توبہ اور استغفار ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جس نے توبہ کی عادت بنا لی، توبہ کرنے کا پابند ہو گیا، استغفار کرتا رہا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کا راستہ نصیب فرما دیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ معاملات میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ سارے انعامات توبہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے۔ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ رد بھی نہیں فرماتے، فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے، بندہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ معافی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، تم سے پہلے کے زمانے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک بندہ تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مجرم ہوگا، کتنا بڑا مجرم، 99 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ لیکن پھر بھی دل میں ارادہ آیا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ تو کچھ بزرگوں کے پاس گیا، کچھ اللہ والوں کے پاس گیا کہ بھئی میں بہت نالائق آدمی ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، ہے میرا توبہ کا کوئی راستہ، توبہ کا طریقہ بتاؤ۔ ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا، شرم نہیں آتی، اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تو کہتا ہے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے تیرا، نکل یہاں سے۔ اس نے کہا جب گنہگار تو ہوں، 99 کر دیے ہیں تو سینچری مکمل کر لو، اس کو بھی، ان لوگوں کو بھی نمٹا دو۔ تو وہ جو بزرگ بیٹھے تھے ان کو بھی نمٹا دیا، 100 کر دیے۔ لیکن پھر بھی دل میں تو کڑن تھی کہ میں نے غلط کام کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کسی سے پوچھا، کسی اللہ والے سے، تو انہوں نے کہا تو اس شہر کو چھوڑ دے، اس زمین سے نکل جا، فلاں جگہ پر جا، اللہ والے لوگ ہیں وہاں پر، وہاں بزرگان دین بیٹھے ہیں، جا ان کے پاس جا، یہ بستی کے اندر تیرے دوست ہیں، ملنے والے ہیں، یہ تیرے لیے زمین مناسب نہیں، نکل ان اللہ والوں کی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جا، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ جا، وہ توبہ کا طریقہ بتلائیں گے۔ یہ پکے اور سچی نیت سے تھا، لہذا نکلا وہاں جانے کے لیے۔ ابھی کچھ راستہ ہی طے کیا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، ملک الموت آ گئے، اس کی روح قبض کر لی۔ اب روح قبض کر لی تو دونوں طرف سے فرشتے آ گئے، جنت سے بھی جہنم سے بھی۔ جنت والے کہنے لگے کہ یہ توبہ کی نیت کر لی تھی، ارادہ کر لیا تھا، لہذا حقدار ہمیں، ہم جنت میں لے جائیں۔ جہنم والے کہنے لگے کوئی ٹھکانہ نہیں، 99 سے 100 کر دیے تھے، اور وہاں کچھ جواب ملتا تو ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کر لیتا، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، ہم ہی اس کے مستحق ہیں، ہم لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کی بحث کو نمٹانے کے لیے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا۔ کہا بھئی کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے؟ کہا یہ معاملہ ہے۔ کہا کہ دیکھو میں آسان طریقہ بتلاتا ہوں، حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ زمین کو ناپو، ماپنا شروع کرو زمین کو، اگر یہ راستہ زیادہ چل چکا ہے تب تو جنت والے لے جائیں، اور اگر وہاں جہاں جا رہا ہے وہاں راستہ زیادہ باقی ہے تب تو جہنم والے لے جاوے۔ کہا معاملہ آسان ہے۔ اب ماپنا شروع کیا تو بظاہر تو کم ہی تھا راستہ اس کے لیے، وہ جہنم ہی میں جاتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری غیرت کو شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ میرے قریب آئے اور میں اس کو جہنم کے حوالے کر دوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ نعافی صدری، وہ اپنے سینے کے بل ایک بالش زیادہ چلا گیا ادھر،
وہ کبڈی کھیلتے ہیں نا تو پیر پکڑ لیتے، ٹانگ تو وہ جو پکڑا جاتا وہ پٹے پر جانے کے لیے سینے کے بل ادھر بھاگتا ہے، ایسے ہی اس کی روح قبض ہو رہی تھی تو یہ سینے کے بل کھینچاتا ہوا ادھر چلا گیا، صرف ایک بالش زمین ناپی تو ایک بالش ادھر زیادہ نکلی، جنت والے لے گئے۔ یا حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ ادھر سے جانے والی زمین تو لمبی ہو جا، ادھر سے آنے والی زمین تو سکڑ جا۔ ادھر سے زمین سکڑ گئی، ادھر سے لمبی ہو گئی، اب ماپی گئی تو ایک بالش یا 1 میٹر زمین ادھر زیادہ نکلی۔ یہ ہے اللہ کا انعام، بندہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ معافی کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ توبہ کے طریقے بتلائے، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ نماز کے بعد ادھر سے ادھر کان کھینچ لیے، 2 تھپڑ مار دی توبہ ہو گئی، نہیں، توبہ یہ نہیں۔ توبہ کے لیے شرطیں لگائی ہے علماء نے۔ پہلے تو ان یقلع عن المعاصی، قلعی کر دے، اکھاڑ کے پھینک دے، جو گناہ کر رہا ہے اس کو بالکل یکسر چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا، ختم معاملہ۔ ان یقلع، قلعی، جب برتن قلعی ہوتی ہے نا تو کالا پن نکل جاتا ہے اور چمکدار تانبے کے برتن پر چمک آ جاتی ہے، بس یہی کر لو۔ قلع کے معنی عربی میں آتے ہیں اکھاڑ پھینکنا، جھاڑ کو جڑ سے نکال دینا، بس یہی کہ گناہ اب نہیں کروں گا، پکا ارادہ چھوڑ دے۔ وَأَن يَنْدِمَ عَلَيْهَا، شرمندہ ہو کہ اتنے نالائکیوں کے باوجود، اتنے گناہ کے باوجود میرے رب نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ اللہ نے کھانا بند نہیں کیا، پینا بند نہیں کیا، اللہ کپڑے دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، مکان دیا، گھر دیا، بیوی بچے دیے، کتنی دنیا دے دی، حالانکہ میں تو ایک گھونٹ پانی کے بھی قابل نہیں ہوں، اتنے گناہ ہیں میرے۔ شرمندہ ہو کہ میں نے میرے رب کا کتنا کھایا لیکن رب کی نافرمانی کرتا رہا، کتنے اچھے اللہ ہے، آؤ میں توبہ کر لوں۔ حدیث کے تیسرے الفاظ، توبہ کی شرط کے تیسرے الفاظ، وَأَن يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، اب پکا ارادہ کر لے کہ اب اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا جس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ لگائی کہ جن بندے کے حق تم پر باقی ہے پہلے وہ ادا کرو، ورنہ بندے کے حق ادا نہیں کیے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ زمین دبائی ہے، مکان دبایا ہے، حتیٰ کہ عزت دبائی ہے کسی کی، یعنی کسی کی غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کی ہے، جاؤ اس کے پاس معافی مانگو کہ بھائی میں نے تیری غیبت کی تھی۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت آسان کر دیا کہ جس کی برائی کی پیٹھ پیچھے، وہ برائی جو اس میں موجود ہے، وہ برائی جو نہیں ہے اور وہ کی ہے وہ تو اور ڈینجر اور خطرناک ہے، جو اس میں ہے وہ اس کے پیٹھ پیچھے بولے ہیں، اس کی معافی مانگو۔ اگر اس کو خبر پڑ گئی ہے تو کہ یہ میری برائیاں کرتا ہے تب تو معافی مانگو اس سے، اگر اس کو خبر نہیں پڑی ہے تب تو پھر اللہ سے مانگ لو کہ اللہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے اور اس کو اپنے پاس سے بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، ورنہ اگر ایسے ہی چلے گئے دنیا سے تو اس کا حق لے کر گئے، پھر قیامت کے دن وہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، جانتے ہو مفلس یعنی غریب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو وہ کہ جس کا جیب پھٹا ہوا ہو، جو چائے بھی نہ پلائے کبھی کسی کو، وہ غریب نہیں۔ غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں تو خوب لے کر آئے گا، خوب نیکیاں لے کر آئے، لیکن مانگنے والے آ جائیں گے، اے اللہ مجھے گالی دی تھی، اللہ مجھے میرا دل دکھایا تھا، اللہ میری برائیاں کرتا تھا میرے پیٹھ پیچھے، اللہ میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، تو پھر کیا کریں گے؟ جتنے لوگوں کی مانگ آئے گی صحیح ہوگی، اللہ اس کے اوپر نیکیاں دے دیں گے کہ جاؤ اس کی نیکیاں لے جاؤ، پیسے تو ہے نہیں، نیکیاں چلی جائے گی، خالی ہو جائے گا، اور ابھی سامنے والوں کی مانگ باقی ہے تو اس طرف سے اس کے جنہوں نے مانگ کی ہے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔
کتنا خطرناک سودا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، امام المفسرین۔ اللہ نے تفسیر کا بڑا عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا، پڑوس کے ملک میں تھے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے تھے، بھائیو غیبت کرنا ہو نا تو اپنی ماں کی غیبت کر لیا کرو۔ کسی نے کہا حضرت کسی کی نہیں اور ماں کی؟ کہا ماں کو کچھ دیا ہے آج تک؟ اس کے احسان کا بدلہ چکایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ماں کی غیبت کرو گے تو تمہاری نیکیاں آٹومیٹک ماں کے پاس چلی جائے گی۔ تو کہا میں ماں کو کیوں دوں میری نیکی؟ میں محنت سے کروں اور ماں کو دے دوں بغیر لیے دیے؟ کہا تب بے وقوف، جب ماں کو دینے کو تیار نہیں تو جو تیرا دشمن ہے، مخالف ہے، جس سے دل نہیں لگتا، کیوں تو اس کی برائیوں میں مبتلا ہے؟ تو اس کو فری میں اپنی نیکیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کے اندر 3 حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، اور یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کی آیت میں نے جو پڑھی، فرمایا والذین فعلوا فاحشۃ، جس نے کوئی ننگا کام کیا، غلط کام کیا، برا کام کیا، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان کو نقصان پہنچایا گناہ کر کے، پھر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنے لگا، گناہوں کی معافی طلب کر لی۔ کیسے معافی مانگے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں معاف کر دے، یہ تو اجمالی ہے، یہ تو شارٹ میں۔ اصل تو یہ ہے ایک ایک گناہ کو یاد کرتے جاؤ، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھ جاؤ، چلتے چلتے بولتے جاؤ، اے اللہ میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا، اب نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ تو میری حفاظت کر لے، اب کبھی بھی نہیں کروں گا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ ہوں گے نا زندگی میں کتنے ایسے گناہ، چاہے میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہو، کتنے گناہ کر لیے ہیں، اس کی تو معافی مانگ لو کم از کم۔ اللہ میں نے وہ بھی کیا تھا، میں تیری معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ میں وہ بھی کیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، اب نہیں کروں گا، تو میری حفاظت فرما۔ اللہ تو بہت اچھے، کل بنی آدم خطاؤن، تمام گنہگار ہے انسان، لیکن گنہگاروں میں توبہ کرنے والے انسان سب سے اچھے ہیں۔ آخری بات سن لیجئے، سورہ بقرہ کی آخری آیت، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔ اوپر تو یہ کہتے ہیں کہ بندے یوں مت کہنا کہ میں نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہے، دیکھو اللہ کتنے اچھے ہیں، بلکہ ان نسینا او اخطانا، اللہ بھول ہو گئی۔ اب کہیں گے بھول کا جان بوجھ کر کیا تھا، چپ رہے، اللہ کہتے چپ رہے، میں کہتا ہوں، میں سکھاتا ہوں، وہ بول مت بول کہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اللہ چوک ہو گئی، اللہ بھول ہو گئی۔ کہا چل کیا ہے؟ کہا واعف عنا، اللہ فائل کلوز کر دے، بند کر دے۔ کہا چل جا، بند کر دی۔ انگلی دی تو پہنچا پکڑ لیا، کہتا واغفر لنا، اللہ فارمیٹ بھی مار دے، اللہ ڈیلیٹ بھی مار دے، ختم کر دے، بالکل نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری۔ کہا چل جا، وہ بھی کر دیتے ہیں، ختم، بالکل لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ پھر اب کیا چاہیے؟ کہا ورحمنا، اللہ گناہ کیے تھے، دفتر بھرے کے بھرے تھے، معافی مانگ لی، تو نے مٹا دیا تو دفتر تو خالی ہو گئے، لیکن دفتر تو ہے نا، ورحمنا، اس کو نیکیوں سے بھر دے۔ کہا جاؤ، توبہ کی بنیاد پر گناہ معاف کر کے تیرے دفتروں کو ہم نیکیوں سے بھر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ۔ پھر بندہ کیوں دیر کرتا ہے؟ چلا جائے، مانگ لے اللہ سے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اختیار سے گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق دے، اور مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔